جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ وقت ہوا ہے پروگرام میں عالمی جائزہ کا، اور عالمی جائزہ میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے فردر جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، جو کہ ہم اس پروگرام کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلے آئے ہیں کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، لمحہ و لمحہ کی جو تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہوتی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنے کی، آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی پوری کوشش کیا کرتے ہیں۔ مختلف دنیا کے مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے اپنے معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں ان 2 دن کے اندر۔ گزشتہ ہم نے جو پروگرام کیا تھا وہ فرائیڈے کو کیا تھا، اور اس کے بعد 2 دن کے وقفے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مزید اور تیزی سے تبدیلیاں دیکھنے آ رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کچھ نہ کچھ فردر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ ایک بہت مثبت، جو ایک بہت بڑی خوشی کی جو خبر ہے وہ یہ کہ جمہوریہ اسلامی ایران کے اوپر سے تمام سینکشنز کا خاتمہ ہونے کا جو اناؤنس ہوا سارا، وہ آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر۔ ان تمام ایشوز کے اوپر پہلے حصے میں ہم بات کریں گے، کچھ میزائل پروگرام پہ نئی سینکشن لگانے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد شیخ نمر کے اوپر بات کریں گے، جو ان کی مظلومانہ شہادت سے پوری دنیا کے کونے کونے میں اثرات جو ہے وہ مرتب ہوئے ہیں، اور اس سے سعودی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان کا اصل چہرہ جو انہوں نے ایک نقاب کے ذریعے، اسلامی نقاب کے ذریعے سے چھپایا ہوا تھا، اسلامی لبادے کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، وہ پوری دنیا کے سامنے برہنہ ہو گیا ہے، آشکار ہو گیا ہے، اور اب وہ جو ہے وہ پوری دنیا بھر سے ہر چھوٹے بڑے شہروں سے ان کو مظاہرات کا اور جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جتنا انہوں نے پیسہ خرچ کیا تھا پوری دنیا میں، اپنے لوگ پالے تھے، وہ ان کے اس وقت کوئی کام نہیں آ رہے ہیں۔ جو بیداری کی لہر ہے وہ اپنے اوج کے اوپر ہے، اور پوری دنیا میں شیعہ و سنی مل کے، بلکہ خالی شیعہ و سنی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین بھی مل کے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کو جو ہے وہ ان کی پالیسیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو غیر انسانی شکل ہے، جو ان کا وحشی چہرہ ہے، وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے ویڈیو لنک کے اوپر دعوت دی ہے ایران کے مقدس ترین شہر مقدسہ القم سے سید عبدالحسین موسوی صاحب کو۔ قبلہ آپ کو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسے ابھی ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں بھی اور ہمارے ناظرین کی بھی خدمت میں کہ ہم پہلے حصے میں جو ہے وہ بات کریں گے کل جو بہت بڑا دن ٹھہرا ایران کی تاریخ میں، کہ جو سچ تھا وہ سچ ثابت ہو گیا اور سینکشن ہٹ گئی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے پیچھے جو ہے مزید کیا خبر ہے، اور اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی انتغنی بالہدی والہمن التقوی وفقنی للتی ہی ازکی۔ کل کئی زاویوں سے کل کا دن بہت ہی مبارک دن ثابت ہوا، جس میں اگر دینی زاویے سے دیکھا جائے تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جس کی قرآن تلقین کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے، اس کی شاہد مثال ملتی ہے کہ اسلامی ایران نے اس آیت کا عملی مظاہرہ پیش کیا کہ میں جس پر متقی ہوں وہ صرف اللہ ہے، اور اس کے بعد اپنی توان مندی ہے۔ اور دوسرے زاویے سے دیکھے جائے تو ہر ملک کے لیے، ہر سیاستدان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نے اپنے حق کو مانا ہے تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، نہ کہ دوسرے پہ آپ انحصار کریں۔ تو دونوں طریقے سے یہ بہت ہی بڑی جیت ثابت ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ ایران پہ الزام یہ لگایا گیا کہ ایران ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، اور ایران چونکہ ایک خطرناک ملک ہے، یہ کسی کو بھی ختم کر دے گا۔ مگر اس کے مقابلے میں ایک واضح اور روشن اسلامی موقف وہ یہ کہ اسلام اجتماعی ماس ڈسٹرکشن ویپن کو نہیں کر رہا ہے، اور کیونکہ یہاں اسلامی حکومت ہے اور ولایت فقیہ کی حکومت، یعنی وہی حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، وہی ولایت جو قرآن و سنت کی ولایت ہے، تو اس میں اس کی پرکھ جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ اگرچہ ایک واضح موقف ہوتے ہوئے اور امام خامنئی کا فتویٰ، جبکہ یہ تمام علماء تشیع کا متفقہ فتویٰ ہے، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ انبیاء سلف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل تھے، ان کے زمانے میں بھی اس زاویے سے ایک واضح اسلامی پیغام ہے کہ جس میں اجتماعی قتل عام کا جو ہتھیار ہو اسے اسلام اجازت نہیں دیتا. مگر اس کے باوجود کیا ثابت کر دکھایا کہ ایران صرف ایک اسی اجتماعی قتل کرنے والے ہتھیار کے پیچھے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ایران جس کے پیچھے ہے اور جسے کہا گیا کہ علم اور سائنس مومن کی کھوئی ہوئی چابی ہے، اور یہ اسلام کا گہوارہ اپنا ہے کہ انہوں نے دنیا کو سائنس اور علم سکھایا ہے. ایران کی ہر پہلے دن سے یہی بات تھی کہ جو سائنٹیفک ورلڈ میں جس کا ABCD سائنس کا کہے وہ ایٹامک ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ہر انسان کا حق ہے، اور اس میں مسلمان کیسے الگ ہوتا ہے. تو ایران اگر یہ کہا جاتا کہ ایران سائنٹیفک ورلڈ میں اپنی ساکھ قائم کرنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا ہر انسان اس بات کا حامی بن جاتا کہ بھئی یہ کیا سائنس صرف غربیوں کے لیے ہے، مغربی لوگوں کے لیے ہے، اور مشرقی لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں قدم نہ رکھیں. تو اس کے بدلے میں یہ کہا گیا کہ ایران چونکہ ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، ہم اس کو ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ایران کو نہ کل ایٹم بم بنانا تھا، نہ آج اس کو ایٹم بم بنانے سے روکا گیا ہے. اور ایران کل بھی سائنٹیفک کام کرنا چاہتا تھا، وہ ایٹامک ٹیکنالوجی کو گین کرنا چاہتا تھا، اس نے کل بھی حاصل اس کو کر دیا، اور آج بھی اسے حاصل کر کے ثابت قدمی کا رسمی وہ دن کل منایا گیا. کہ جب اب یہ کہ دنیا اب اپنی ہار کے الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہا ہے وہ دوسری بات ہے، مگر جو اس دنیا کے جو سائنٹیفک ورلڈ کے جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایران نے اپنے اس علمی تحریک کو حاصل کرنے میں انتہائی انتھک جدوجہد کی، اور اپنے حق بات کو منانے میں جو حق بات یہی تھی کہ ہم ایٹم بم بنانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم ایٹمک ٹیکنالوجی گین کرنا چاہتے ہیں، جو ہر مسلمان کا فریضہ ہے. اور امام خامنئی کا اس حوالے سے ایک یہ نعرہ رہا ہے کہ ایٹمک ٹیکنالوجی ہر کسی کے لیے مگر ایٹم بم کسی کے لیے نہیں. اس شعار کو، اس نعرے کو دنیا تک پہنچانے نہیں دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اسلامی تعلیم جو اہل بیت علیہ السلام، جو محمد آل محمد کے مکتب سے ہی روشن مینار کی طرف دنیا کے لیے زوفشانی کریں، اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. مگر ظاہر سی بات ہے اس میں استقامت کی ضرورت ہے. جب آپ کسی صحیح مقصد پہ جائیں تو اس میں آپ کو ثابت قدمی دکھانی پڑتی ہے. ایران پہ اتنی مدت میں پوری عالمی پابندیاں لگنے کے باوجود یہ استقامت کے ساتھ اپنی حق کی اور حقانیت کی بات کو لے کر یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا حق نہ صرف امریکہ کو ہے یا یورپی ممالک کو ہے بلکہ ہر انسان کا حق بنتا ہے، جس میں مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے، کیونکہ مسلمانوں نے دنیا کو علم اور سائنس سکھایا. صحیح. اچھا، جہاں پر پابندیاں ہٹنے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سننے میں آیا ہے کہ کچھ پابندیاں لگانے کی بھی بات ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہی جب چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں، تو عام کہاوت ہے. تو اگر یہ ڈرامہ نہ کھیلے امریکہ تو پھر کیسے وہ اپنے بات کو ثابت کر دکھائے گا کہ بھئی یہ خونخوار درندہ ہے ایران، اس کو میں اس سے آپ دنیا کو اس سے بچاتا ہوں. جبکہ دنیا کی سمجھدار قوم جو ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایران وہ اکلوتا مینار ہے جس سے نور افشانی ہوتی ہے، جو راستہ دکھا رہا ہے.
اور امریکہ نے نئی سینکشن یہ کہہ کے لگائی کہ کیونکہ آپ نے جو میزائل ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہوا ہے، تو کیا کوئی ملک اپنے دفاعی صلاحیت کو بند کر سکتا ہے، جبکہ اس کو پتا ہوگا کہ چاروں طرف اس کے ارد گرد خونخوار درندے ہیں، اور یہی امریکہ اس کو کمزور کرنے کے لیے ان 37 سالوں میں جب سے اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، کیا کچھ گھناؤنی سازشیں نہیں کھیل رہا ہے، کتنے سائنسدانوں کو شہید کیا گیا ہے، اس پہ جنگ مسلط کی گئی، اس پہ عالمی پابندیاں لگائی گئی اور طرح طرح کی اذیتیں کی جاتی ہیں، اور اس ایسے ماحول میں یہ ملک اپنے آپ کو دفاعی طور پر مضبوط نہ بنائے تو یہ تو یعنی بے انتہائی غیر ذمہ دارانہ پہلو ہوگا ایران کا اگر وہ دفاعی پہلو کے بارے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ اچھا ایک چیز اور انہوں نے امریکہ نے اب یہ بہانہ بنایا کیونکہ انہوں نے کیا ہے بلاسٹک میزائل کا جو ٹیسٹ کیا ہوا ہے، اس سے خطرات کے احتمالات اور بنتے ہیں، جبکہ خود ہی یہ لوگ جو اس پہ جو ایٹمی معاہدہ ہو رہا تھا وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس سے معاہدے کے کسی بھی شخص کے ساتھ کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اور اسی لیے مجھے کہنا پڑا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، میں کل دیکھ رہا تھا مختلف نیوز ایجنسیز کے اوپر بیان چل رہا تھا کہ امریکنز جو ہے وہ اپنی ہار کو چھپانے کے لیے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایران کو ایٹم بم بنانے سے روک دیا اور دنیا کو محفوظ کر دیا، خطے سے محفوظ کر دیا، حالانکہ رہبر معظم کا بیان ریکارڈ کے اوپر ہے اگر ہم ایٹم بم بنانا چاہتے تو کیا کوئی روک لیتا؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ یہ کیا کہ اگر ایران کبھی بھی ایٹم بم بناتا ہے تو اس کی اسلامی شناخت پر سوال آتا ہے، کیونکہ ایران یہاں پر اسلامی جمہوریہ ایران اور ولایت فقیہ جو اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے، یعنی اگر ایران کوئی غیر اسلامی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کے نظام اور اس کے قاعدے و قانون پہ حرف آتا ہے۔ اگر ایران کبھی چھپ کر بھی کبھی کسی بھی زاویے سے یہ ایٹم بم بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ وہی جو بنی امیہ اور بنی عباسیوں کا جو کھوکھلا اسلام ہو وہی ہوگا، مگر اسلامی جمہوریہ ایران کا یہ نہ بنی امیوں کا اسلام ہے نہ بنی عباس کا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، اور جس میں بالکل ٹرانسپیرنسی ہر اعتبار سے اول سے آخر تک ہوگی اور دنیا اس کا ہر زاویے سے مشاہدہ کر سکتی ہے۔ بالکل، اب بالکل جو ہے وہ ہمارے سیگمنٹ کا جو ہے وہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک اور سوال کرتا چلوں جاتے جاتے کہ یہ تو سینکشن کا تھا اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سچ ثابت ہو کے رہ گئیں، اب ظاہری بات ہے جو کٹھن مراحل تھے وہ گزر گئے اور اب پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلامی جمہوریہ کی ترقیوں کو دیکھے گی، مکتب آل محمد کے اندر علم کو اور ان ریسرچ یونیورسٹیز کا مشاہدہ کیا جائے گا آنے والے دنوں کے اندر کہ جو وہ تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں۔ اب دنیا دیکھے گی کہ مسلمانوں میں سے جو حقیقی اسلام کے نمائندے ہیں، جو حقیقی مکتب رکھتے ہیں، ان کے پاس حقیقی علم آج بھی موجود ہے اور اس میں وہ کتنی پیش رفت کر چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ جو ہے اس دنیا کے نظروں میں آئیں گی، ان کے نوٹس میں آ جائیں گی۔ اب یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ جو مظاہرات کا سلسلہ جاری ہے ابھی بھی شیخ نمر کی شہادت کے سلسلے میں اور شیخ زگزگی کی رہائی کے سلسلے میں، تو اس پہ جو سعودیہ کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس بارے میں میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ۔ جی، یہ دوسری جس طرح ایک اچھی اصطلاح امریکہ کے لیے زبان پہ جاری ہوئی کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیرے سے نہیں، تو یہ جو امریکہ کے اس چہیتے سعودی عرب کو جو کھلی چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ ہر انسانی ہر بین الاقوامی قانون کو مسل کے چل سکتا ہے، مگر آج دنیا بیدار ہو رہی ہے کہ اس دو طریقے سے اور منافقانہ سیاست کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ ایک مصلح کو جو انصاف کی بات کرتا ہے، جو حقوق کی بات کرتا ہے، اور آپ اس کو بھی اسی زمرے میں لاتے ہیں کہ جو لوگوں کو قتل کرتا ہے، سر قلم کرتا ہے، اور آپ نے اسی ایک عالم دین کو
اسی عنوان سے سر قلم کیا. آپ نے پھانسی نہیں دی ان کو بلکہ سر قلم کیا کہ آپ مسلمانی کیوں زبان سے بھی دکھاتے ہیں اور عمل سے بھی دکھاتے ہیں, بلکہ مسلمانی دکھانا ہے ہمیں زبان سے اور عمل سے ہمیں امریکی بننا ہے. تو آپ امریکی نواز کیوں نہیں بنتے؟ آپ اللہ کے بندے ہونے کا کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اور اس بات کو سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیخ نمر کا اپنا ذاتی موقف نہیں ہے بلکہ یہ ہر مسلمان کا موقف ہے کہ ہم کبھی باطل کے سامنے جھکیں گے نہیں اگرچہ ہمارا سر قلم کیا جائے. اور یہ مرحبا ان لوگوں پہ جو شیخ نمر کی شہادت پر شیخ نمر کا سر قلم کرنے پر اپنا احتجاج درج کرتے ہیں کہ ہم ہر اس ظلم کے مخالف ہیں جو اسلام کے نام پر کیا جائے اور جو حقوق انسانی کے نام پر کیا جائے, بلکہ ہم سبھی اس میں شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں. جس طرح آپ نے بخوبی اشارہ کیا, مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی ان احتجاجوں میں بھرپور شامل ہے کہ ہم ظلم کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے بلکہ مظلوم کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور اپنی جو قیمتی آراء سے ہمیں مستفید فرمایا, اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے مقدسہ القم سے, ایران کے مقدس ترین شہر سے. ناظرین, آپ سن رہے تھے سید عبدالحسین موسوی صاحب کو. آپ نے تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہت کم ٹائم کے اندر محدود وقت کے ساتھ, بڑی وقت کی قلت کے ساتھ جامع و مدلل جو ہے وہ گفتگو فرمائی. آپ نے جو ہے پابندیوں کے اوپر جو ہے وہ بات کی, اس کے بعد نئی پابندیاں لگانے کے اوپر بات کی, پھر سعودی گورنمنٹ کے اوپر جو شیخ نمر کی شہادت کے مظلومانہ شہادت کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, شیخ زکزکی کی رہائی کے سلسلے میں جو مظاہرات کا سلسلہ اور ان تمام چیزوں کا جاری ہے, تو ان سب کے اوپر جو ہے وہ ان کا جو مکروہ چہرہ ہے سعودیوں کا, وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس پر سے نقاب اتر رہی ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اب خالی شیعہ و سنی نہیں, مسلمانوں کا مکاتب فکر نہیں, بلکہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو کر جو ہے وہ اب آواز اٹھانی شروع کر دی ہے. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا. کچھ چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے, کچھ آپ کو مزید جو ہے وہ چیزیں دکھانے کی کوشش کریں گے, اور تاکہ یہ بیداری کی جو لہر ہے, یہ جو اوج ہے, یہ اپنے اور جو ہے وہ اپنی نہج کو جو ہے وہ چھونے لگے. تو ہمیں فی الحال اس وقت جانا ہوگا مختصر سی بریک پر. بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو جاری و ساری کریں گے. چلتے ہیں ایک بریک پہ.